حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب ماجرا ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی اور اس کے پہلو میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ پھر میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک کھجور خشک چھوارا مل گیا۔ میں نے وہی چھوارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اپنی اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک حصہ اپنے اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، کل گناہوں کے سبب یہ خاتون جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اے اللہ، ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امرأہ مردودہ وہ عورت جس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے یا کسی سبب سے اسے طلاق دے دی، اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی۔ اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأہ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اس کے باپ کو گناہوں کے سبب جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ سے بحث کرے گی کہ مالک، نہ تو نے مجھے عقل دی، نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خاوند نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ناگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اس مرتبے پہ بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت میں دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آپ تاریخ عرب پڑھ کر دیکھیں، پہلے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، معاشرے میں وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس رواج کو توڑا اور ختم کیا اور بتایا، لوگوں، بیٹی عزت کی جگہ پر ہے۔ اس دور میں، جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں حضور نے فرمایا جس دور میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ کلمہ جہاد ہے، یہ کلمہ تحسین ہی نہیں، یہ کلمہ جہاد ہے۔ اس دور میں حضور نے یہ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج کے دور میں اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کو یہ بات کہہ دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہر بیٹی اپنے باپ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے اور ہر باپ، والدین اپنی بیٹی سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کا مقام بلند ہوا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی، حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو حضور نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ ذرا اس سے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے
کہ اب وہ کہہ رہا ہے حضور جس کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور اب سوچ کا عالم یہ ہے کہ ایک والا سوچ رہا ہے کاش میری بھی دو ہو اور مجھے بھی اعزاز ملے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نظام کو حضور علیہ السلام نے آ کر بدلا۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، اور دوسری یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ ایک وہ بات جو یاد آتی ہے ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پر تھا، اور میں چند دنوں کے لیے گیا تھا، کئی دنوں کے لیے گیا تھا، تو میں نے ایک سفری معبود تیار کر لیا۔ میں نے پہلے آٹا یا ستو گوندھ کر اپنا معبود تیار کیا اور اس کو خشک کر لیا تاکہ وہ مزید جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، تاکہ سفر بھی جاری رہے اور پوجا پاٹ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ میرا جو سفر تھا وہ کوئی 2-4 دن آگے نکل گیا۔ اب جو میں نے سامان سفر کے لیے ساتھ لیا تھا وہ ختم ہونے لگا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو میری انتڑیوں میں بل پڑنا شروع ہو گیا۔ میں نے وہ معبود جو آٹا یا ستو گوندھ کر کے تیار کیا تھا، میں نے تھیلے میں سے اس کو نکالا اور میں نے کہا کہ میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا، اب تو میری انتڑیوں میں بھی بھوک کے مارے بل پڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک پتھر لیا، پتھر سے اس کو کوٹا، پیسا اور روٹی بنائی اور بنا کر کھائی، اور میں نے کہا اے میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا۔ تو اس بات پہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ میرا وہ معبود مجھے اتنا بھی نہیں کہہ سکا کہ مجھے بنانے والے مجھ پر اتنا ترس تو کھاؤ، اب تو مجھے کوٹے گا، پیسے گا اور پھر میری روٹی بنا کر مجھے کھائے گا اور پھر جا کے گندگی کے ڈھیر پر پھینکائے گا۔ تو اس بات پر زمانہ جاہلیت کی جو بات ہے اس پر مجھے ہنسی آتی ہے، تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ تو یہ جو زمانہ جاہلیت کی بات ہے جب مجھے یہ یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی، اور وہ بات جس سے آنسو نہیں تھمتے وہ بات یہ ہے کہ میں کئی دنوں کے سفر کے لیے، تجارت کے لیے گھر سے نکلا، اور میرا سفر لمبا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ کئی عرصے کے بعد جب میں واپس پلٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی ہے۔ میری غیر موجودگی میں اس ماں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی محنت کی کہ اس بیٹی کے دل میں میرے لیے اتنا پیار پیدا کر دیا۔ میں جیسے ہی گھر آیا تو میری ٹانگوں کے ساتھ آ کر چمٹ جاتی ہے اور یا ابا تاہو کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ میں بڑا غصہ ہوا کہ تو نے ایک تو سام کو جنم دے دیا ہے اور اس کو اوپر سے تو نے باتیں سکھا دی ہیں۔ وہ اپنے توتلے انداز میں مجھے جو ہے وہ مخاطب کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا میں کیا منہ دکھاؤں گا زمانے کو، تو نے یہ کیا کیا؟ خیر اندر سے میں شفاق تھا اور میں اس طاق میں رہا کہ جب کبھی مجھے موقع ملا تو میں اسے جان چھڑوا لوں گا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر اس بچی کو ساتھ لیا اور جنگل کی اور بڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو ابھی میں جب گڑھا کھود رہا تھا تو وہ اپنا جو ہے پلو سے میرا جو پسینہ ہے اس کو خشک کرتی کہ میرا باپ مشقت میں ہے، اور جو مجھے پسینہ جب مجھے پسینہ آتا تو میرے پسینے کو خشک کرتی۔ اور پھر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت حل ہو گئی۔ پہلے وہ بھی میرے ساتھ گڑھے کھودنے میں جو ہے وہ مصروف رہی، خیر اسے نہیں پتہ تھا کہ اب مصیبت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو کھود کر میں نے اپنی بچی کو اس میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دے دیا اور دھکا دے کے میں اس سے اوپر مٹی انڈھیلنے لگا، پہلے تو وہ محض کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب سانسیں بند ہونے لگی تو وہ ننھے ہاتھوں سے بھیک مانگنے لگی کہ اے میرے باپ یہ کیا کر رہے ہو، ابا جان یہ کیا کر رہے ہو، یہ مٹی کیوں ڈال رہے ہو، مجھے کیوں اس طرح سے کر رہے ہو۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مجھ سے بھیک مانگنے لگی اور چیختی رہی، پکارتی رہی۔ اس کی چیخیں اس ریت تلے، اس مٹی تلے دب گئی۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ بات سنتے ہی اللہ کے محبوب بھی آپ دیدہ ہو گئے۔
تو زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیٹی کو عزت کی جگہ دی، مقام لے کر دیا، وہ مرتبہ لے کر دیا۔ آج ہر کوئی اپنی بیٹی سے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کس کا فیض ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی تعلیمات ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو میں جس سے بہت خوش ہوتا ہوں میں اس کو بیٹی کی نعمت عطا کرتا ہوں۔ تو بیٹیوں والو خوش نصیبو، ان کی نیک تربیت کرو اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرو اور اچھی جگہ ان کا نکاح کرو، اور میرے حضور کا وہ فرمان یاد رکھو۔ کل قیامت کو حضور نے کہا کہ یہ 2 انگلیاں جوڑ کر حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کل قیامت کو وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹیوں کو پروان چڑھایا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح میرے ساتھ قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضور نے اپنی 2 انگلیاں کو ساتھ جوڑ کر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو بیٹیوں والو، آپ کو اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو اپنے مقدر پر ناز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔